السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کرو مائی۔ سگنل پر گاڑی رکتے ہی ایک فقیرنی جس کا وجود اور چہرہ سیاہ پھٹی ہوئی چادر سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، اس نے بنا کچھ بولے کھلے شیشے سے ہاتھ اندر کیا تو معیز نے نفرت سے شیشہ چڑھایا پر تلخ لہجے میں کہا، معاف کرو مائی۔ شیشہ بند ہوتے ہوئے اس کی نظر فقیرنی کے ہاتھ پر پہنی سبز انگوٹھی پر گئی۔ یہ انگوٹھی 10 سال پہلے اس نے ہی تو خریدی تھی۔ وہ چونک گیا، مگر تبھی سگنل کھلا اور افراتفری اور شور و غل کے درمیان چوراہے کے عین وسط میں نصب ایک لوہے کے بڑے اور مضبوط کھمبے پر لگی ہوئی روشنیوں نے اپنا رنگ تبدیل کیا اور سبز سے وہ ایک دم شوخ سرخ رنگ میں بدل گئیں۔ سرخ روشنی کا جلنا اس بات کا حتمی اشارہ تھا کہ اب ہر سمت سے آنے والے طوفان کو رکنا ہوگا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ دوپہر کی تیز دھوپ میں بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ سرخ روشنی کے ظاہر ہوتے ہی سڑک پر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ جو لوگ تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے یکدم اپنی سواریوں کی رفتار کم کر دی اور چاروں طرف سے بریکوں کے رگڑنے کی تیز اور ناگوار آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر ایک لمبی اور نہ ختم ہونے والی قطار بن گئی، جس میں ہر شخص بے صبری سے دوبارہ چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر گرمی کی وجہ سے شدید تھکاوٹ اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ 2 پہیوں پر سوار لوگ پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو چکے تھے اور بار بار اپنے چہروں کو رومال یا اپنی قمیص کی آستینوں سے صاف کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سرخ بتی کے خلاف ایک خاموش غصہ تھا جو انہیں اس شدید گرمی میں رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی بے ہنگم اور پسینے سے شرابور ہجوم کے بالکل درمیان ایک نہایت ہی قیمتی اور شاندار سواری بھی آ کر رکی، جس کی چمکتی ہوئی سیاہ رنگت دھوپ میں مزید نکھر رہی تھی۔ یہ سواری ارد گرد کی خستہ حال اور عام سواریوں سے بالکل مختلف تھی اور اس کی بناوٹ سے ہی اس کے مالک کی عمارت اور حیثیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے تمام شیشے مکمل طور پر بند تھے اور ان پر ایک ہلکا سا سیاہ رنگ کیا گیا تھا تاکہ باہر سے کوئی بھی اندر کا منظر صاف طور پر نہ دیکھ سکے۔ یہ معیز کی سواری تھی جو اپنے کاروبار کی جگہ سے ایک انتہائی طویل اور تھکا دینے والے دن کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ معیز اس شہر کا ایک جانا مانا اور کامیاب شخص تھا جس کی زندگی بے پناہ مصروفیات اور ذمہ داریوں کے گرد گھومتی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے کچھ زیادہ ہی کٹھن ثابت ہوا تھا۔ مسلسل ملاقاتوں، حساب کتاب کی الجھنوں اور لوگوں سے بحث و مباحثے نے اس کے دماغ کی تمام توانائی نچوڑ لی تھی۔ اس وقت وہ اپنی سواری کی نہایت نرم اور آرام دہ نشست پر سر ٹکائے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں تھکن کی شدت سے بار بار بند ہو رہی تھیں۔ سواری کے اندر کا ماحول باہر کے اس جہنم سے بالکل برعکس تھا۔ اندر نصب سرد ہوا پھینکنے والے نظام نے پوری جگہ کو
ایک برف زار میں تبدیل کر رکھا تھا، اور وہاں کا درجہ حرارت اس قدر پرسکون اور ٹھنڈا تھا کہ معیز کو باہر کی اس چلچلاتی دھوپ کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سواری کے اندر ایک نہایت ہی مدھم اور دلکش خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر کا شور اور ہنگامہ سواری کے ان موٹے اور مضبوط شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتا تھا، اور اندر ایک مکمل اور گہری خاموشی کا راج تھا۔ معیز نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بے دلی سے سامنے جلنے والی سرخ روشنی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن پڑی، کیونکہ وہ اس وقت صرف اور صرف اپنے گھر کے پرسکون بستر پر لیٹنے کا خواہش مند تھا، اور یہ رکاوٹ اسے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے دونوں ہاتھ سامنے لگے ہوئے گول پہیے پر رکھ دیے۔ اس کی نظریں بے مقصد ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اس کے بالکل دائیں جانب ایک خستہ حال سواری کھڑی تھی، جس پر بیٹھا شخص گرمی سے بے حال ہو رہا تھا اور بار بار معیز کی بند اور ٹھنڈی سواری کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر معیز کی آنکھوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی یا احساس موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی دولت اور رتبے کے خول میں اس قدر قید ہو چکا تھا کہ اسے اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان کی تکلیف یا مجبوری نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس کی نظر میں یہ سب لوگ ایک ہجوم کا حصہ تھے جن کا کام صرف سڑکوں پر دھکے کھانا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی نشست سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس سرخ بتی کے سبز ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چوراہے کے بائیں جانب ایک پیدل چلنے والوں کا راستہ بنا ہوا تھا جو وقت کی مار سہ سہ کر مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس راستے پر لگی ہوئی اینٹیں جگہ جگہ سے غائب تھیں، اور وہاں کچرے کے ڈھیر، گندگی اور سوکھے پتوں کا راج تھا۔ اس راستے کے ایک کونے پر ایک پرانا اور سوکھا ہوا درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں بالکل ننگی ہو چکی تھیں، اور وہ کسی آسیب زدہ سائے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس درخت کے بالکل نیچے ایک تاریک اور گندا کونا تھا جہاں کوڑے اور مٹی کی وجہ سے ایک عجیب سی بدبو پھیلی رہتی تھی۔ اچانک اس تاریک کونے کی دھول میں سے ایک سایہ سا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے پہل تو وہ سایہ محض ایک کپڑے کا ڈھیر محسوس ہوا جسے ہوا اڑا کر لا رہی ہو، مگر جب وہ مزید قریب آیا تو واضح ہوا کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسانی وجود ہے۔ یہ ایک عورت تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل سکتا تھا۔ اس نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ایک نہایت ہی بوسیدہ، پرانی اور کالی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ چادر اتنی پرانی تھی کہ اس کا کالا رنگ اڑ کر خاکستری ہو چکا تھا، اور اس پر لگی ہوئی مٹی اور کیچڑ کی تہوں نے اسے مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ چادر جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس میں سے لٹکتے ہوئے دھاگے اس عورت کی بے بسی اور غربت کی داستان سنا رہے تھے۔ اس نے چادر کو اپنے وجود پر اس سختی سے لپیٹ رکھا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے چہرے کو بھی
اس سیاہ کپڑے کے پیچھے مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ چہرے پر پڑا ہوا وہ پردہ اس قدر گہرا تھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک بھی اس میں گم ہو چکی تھی، اور کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اس تاریک نقاب کے پیچھے کون سا دکھ، کون سی کہانی اور کون سا چہرہ پوشیدہ ہے۔ وہ عورت محض ایک بے نام اور بے پہچان سایہ بن چکی تھی، جس کا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس کے چلنے کا انداز اس قدر سست اور تکلیف دہ تھا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ وہ اپنا ہر قدم کسی بہت بڑی مشقت کے بعد اٹھا رہی ہے۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم ضعف اور بیماری کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کے پاؤں جو جوتوں کی نعمت سے محروم تھے، سڑک کی اس جلتی ہوئی زمین پر پڑ رہے تھے، مگر اس کے قدموں میں کوئی تیزی نہیں تھی۔ وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑتے ہوئے چل رہی تھی، اور اس کے قدموں کے پیچھے دھول کی ایک ہلکی سی لکیر بنتی جا رہی تھی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ اس کچرے کے ڈھیر سے نکلی اور پیدل چلنے والے راستے کے بالکل کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ڈھکے ہوئے چہرے کا رخ سڑک پر کھڑی ان بے شمار سواریوں کی طرف کیا جو سرخ روشنی کے باعث مجبوراً رکی ہوئی تھیں۔ اس کے ارد گرد سے لوگ تیزی سے گزر رہے تھے، مگر کسی نے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے محض ایک بھکارن تھی، جو روزانہ کسی نہ کسی چوراہے پر چند سکوں کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ مگر اس عورت کی خاموشی میں ایک عجیب سی دہشت اور گہرائی چھپی ہوئی تھی۔ وہ عام بھکاریوں کی طرح نہ تو رو رہی تھی اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ بالکل ایک مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی، اور اس کی نظریں اس کالے پردے کے پیچھے سے سڑک کے ایک خاص حصے کا طواف کر رہی تھیں۔ کچھ دیر اسی طرح بے حرکت کھڑے رہنے کے بعد اس نے بالآخر اپنا پہلا قدم اس جلتی ہوئی اور دھوئیں سے بھری ہوئی سڑک پر رکھ دیا۔ سڑک کے کنارے کھڑے ایک شخص نے اسے لاپرواہی سے دھکا دیا، مگر وہ عورت اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی، اور بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے اس بے ہنگم ہجوم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے قدم نہایت ہی نپے تلے اور ایک خاص سمت کی جانب اٹھ رہے تھے۔ سواریوں کے درمیان موجود چھوٹی چھوٹی جگہوں سے وہ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ اس کے قریب سے گزرنے والی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو چھو رہے تھے، اور وہاں سے نکلنے والا گرم دھواں اس کے وجود کو مزید جھلسا رہا تھا۔ مگر وہ ان تمام دنیاوی اور جسمانی تکلیفوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی قدم بے مقصد نہیں تھا۔ وہ ایک ایک سواری کے پاس سے گزر رہی تھی، مگر وہ کسی کے پاس رک نہیں رہی تھی اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اس کی منزل کچھ اور تھی، اس کا نشانہ کچھ اور تھا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار اگرچہ سست تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سا تسلسل تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ کی تپش نے اس کے وجود سے پسینے کے چشمے بہا دیے تھے، مگر وہ کالے نقاب والی عورت
اپنی منزل کی طرف پوری یکسوئی سے گامزن تھی۔ اس کی نظریں کسی اور سواری کو نہیں دیکھ رہی تھیں، بلکہ اس ہجوم کے بالکل درمیان کھڑی اس شاندار اور چمکدار سواری پر جم چکی تھیں، جس کے اندر مکمل سکون اور ٹھنڈک کا راج تھا، اور جس کے بند شیشوں کے پیچھے وہ شخص بیٹھا تھا جو اپنے غرور اور تھکاوٹ میں گم تھا۔ وہ عورت بنا کسی خوف اور جھجک کے اپنے کمزور قدموں کو ایک کے بعد ایک اٹھاتے ہوئے اسی سمت میں جا رہی تھی جہاں اس کی منزل کھڑی تھی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان تمام سواریوں اور ہجوم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیدھا معیز کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ معیز اپنی شاندار اور آرام دہ گاڑی کے اندر بیٹھا اس سرخ بتی کے سبز ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا سارا دن اپنے کام کی جگہ پر لوگوں کے ساتھ بحث اور الجھنوں میں گزرا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اب مزید کسی قسم کا شور یا پریشانی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ٹھنڈی ہوا پھینکنے والی مشین مسلسل چل رہی تھی، جس نے گاڑی کے اندر کے ماحول کو نہایت پرسکون اور ٹھنڈا بنا رکھا تھا، جبکہ باہر سڑک پر گرمی اور ہبس کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے لوگوں کا سانس لینا بھی محال کر دیا تھا۔ معیز کی آنکھیں آدھی بند تھیں، اور وہ بس کسی نہ کسی طرح جلدی اپنے گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود سواریوں کا بے پناہ ہجوم اور ان سے نکلنے والا شور اسے شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ سڑک پر ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ہر شخص بے صبری سے آگے بڑھنے کے لیے بے تاب تھا۔ سورج کی تپش نے ہر چیز کو تندور کی طرح گرم کر دیا تھا، اور باہر کھڑے لوگ پسینے میں نہا رہے تھے، لیکن معیز کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات اور اپنی دنیا تک محدود ایک انتہائی مغرور اور خود غرض انسان بن چکا تھا، جس کے دل میں غریبوں یا لاچاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا شیشہ کسی وجہ سے تھوڑا سا نیچے کر رکھا تھا۔ شاید وہ باہر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا، یا پھر اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ شیشہ مکمل بند ہونے سے گھٹن ہو رہی ہے، لیکن اس کھلے ہوئے شیشے سے تازہ ہوا کے بجائے صرف ارد گرد کھڑی سواریوں کے انجنوں سے نکلنے والا زہریلا اور کالا دھواں اندر آ رہا تھا، جو اس کی بیزاری کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کو دیکھتا اور دل ہی دل میں اس سڑک کے نظام کو کوستا جس نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دوران وہ کالے نقاب والی عورت، جس کا پورا جسم ایک پرانی اور بوسیدہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا، نہایت سست روی سے چلتی ہوئی بالکل معیز کی گاڑی کے قریب پہنچ گئی۔ اس عورت کے چلنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہ ہو، اور وہ مجبوراً اپنے جسم کا بوجھ اٹھا کر چل رہی ہو۔ وہ ہجوم کے درمیان سے اس طرح راستہ بناتی ہوئی آئی تھی جیسے اسے صرف معیز کی گاڑی سے ہی کوئی غرض ہو۔ اس کے ارد گرد بہت سی دوسری گاڑیاں بھی موجود تھیں جن کے شیشے کھلے تھے اور لوگ باہر دیکھ رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی طرف
آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی آئی اور معیز کی گاڑی کے بائیں طرف والے دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے معیز کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی شاندار سواری کے بالکل ساتھ ایک انتہائی غریب اور مجبور عورت کھڑی ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا اور اس کی نظریں بے مقصد ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ اچانک اس کالے نقاب والی عورت نے حرکت کی اور اس نے اپنی چادر کے اندر سے اپنا دایاں ہاتھ نہایت آہستگی کے ساتھ باہر نکالا۔ وہ ہاتھ اس قدر کمزور اور نحیف تھا کہ اس کی ہڈیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں اور اس کی رنگت دھوپ اور مٹی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکی تھی۔ ہاتھ کی کھال جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر محنت اور مشقت کے گہرے نشانات موجود تھے جو اس بات کی واضح گواہی دے رہے تھے کہ یہ عورت زندگی کے کس کٹھن اور دردناک دور سے گزر رہی ہے۔ اس عورت نے بنا کوئی آواز نکالے اور بنا کوئی صدا لگائے اپنا وہ کانپتا ہوا اور میلا ہاتھ معیز کی گاڑی کے اس شیشے کے اندر کر دیا جو اس نے ہوا کے لیے تھوڑا سا کھول رکھا تھا۔ اس غریب عورت کا ہاتھ گاڑی کے اس پرتعیش اور صاف ستھرے ماحول میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہا تھا۔ ایک طرف دولت اور عمارت کا غرور تھا جس نے معیز کو اندھا کر رکھا تھا، تو دوسری طرف بھوک اور افلاس کی وہ بے بسی تھی جو اس عورت کے کانپتے ہوئے ہاتھ سے چھلک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میلا اور دھول سے بھرا ہوا ہاتھ گاڑی کے اندر آیا، معیز جو اپنی سوچوں میں گم تھا اچانک چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی نظر جب اس ہاتھ پر پڑی جو اس کی صاف ستھری اور مہنگی گاڑی کی حدود کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ یک دم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو نیند اور تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید غصے اور نفرت نے لے لی۔ معیز کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری کہ ایک غریب اور گندی بھکارن نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی ذاتی جگہ اور اس کی قیمتی سواری کے اندر اپنا غلیظ ہاتھ کیسے داخل کر دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اسے اس عورت پر اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے کچا چبا جانے کو تیار تھا۔ معیز کی نظر میں یہ سب بھکاری صرف ایک عذاب اور بیماری تھے جو سڑکوں پر شریف لوگوں کا جینا حرام کرتے تھے اور ان سے زبردستی پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسے ان مانگنے والوں سے سخت چڑ تھی اور وہ کبھی بھی ان کی مالی مدد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا پختہ ماننا تھا کہ یہ سب لوگ کام چور ہیں اور انہوں نے بغیر محنت کیے پیسہ کمانے کے لیے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ کبھی کسی مانگنے والے کو ایک سکہ بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی جب اس نے اس عورت کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی گاڑی کے اندر آتے دیکھا تو اس کے پتھر دل میں کوئی رحم یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسے لگا کہ جیسے اس عورت نے اس کی عمارت کی توہین کی ہے۔ اس نے نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے اس میلے ہاتھ کو دیکھا جو اب بھی ہوا میں معلق تھا۔
اور پھر نظریں اٹھا کر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر سیاہ چادر کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ معیز کو اس کالے نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی بھوک یا مجبوری نظر نہیں آئی، اسے صرف ایک مانگنے والی نظر آئی جو اس کا وقت اور اس کا قیمتی سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھنے والے شدید غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اس عورت کی مسلسل خاموشی اور اس کا وہ ہاتھ جو اب تک اندر موجود تھا اسے مزید طیش دلا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس عورت کو کھری کھری سنائے اور اسے سخت الفاظ میں بے عزت کر کے وہاں سے بھگا دے تاکہ وہ دوبارہ سکون سے اپنی سیٹ پر ٹیک لگا سکے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت دی اور نہایت تیزی اور غصے کے ساتھ گاڑی کے دروازے پر لگے ہوئے اس چھوٹے سے کھٹکے کو دبا دیا جس سے شیشہ اوپر کی طرف بند ہوتا ہے۔ اس کی ہر حرکت سے نفرت، تکبر اور بیزاری ٹپک رہی تھی۔ اس نے شیشے کو تیزی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ عورت اپنا ہاتھ زخمی ہونے کے ڈر سے خود ہی باہر نکالنے پر مجبور ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی گردن موڑ کر اس نقاب والی عورت کی طرف دیکھا اور نہایت ہی تلخ، کھردرے اور غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں اسے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور سختی تھی جو کسی بھی حساس انسان کا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اس عورت کو سختی سے جھڑکتے ہوئے کہا، معاف کرو مائی، جاؤ آگے جاؤ۔ معیز کے اس قدر تلخ اور سرد رویے کے بعد اس کالے نقاب والی عورت نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی اس کے منہ سے کوئی حرف شکایت نکلا۔ اس نے نہایت آہستگی کے ساتھ اپنا وہ کانپتا ہوا اور کمزور ہاتھ گاڑی کے شیشے سے باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ شیشہ تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا اور معیز کی نظریں نفرت سے اس میلے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں جو اب گاڑی کی حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ مکمل طور پر باہر جاتا اور شیشہ اوپر تک پہنچ کر بند ہو جاتا، اچانک معیز کی نگاہ اس عورت کے ہاتھ کے درمیانی انگلی پر پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس غلیظ اور مٹی سے اٹے ہوئے ہاتھ کی ایک پتلی سی انگلی میں ایک نہایت ہی خاص اور جانی پہچانی سبز رنگ کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس انگوٹھی کا سبز پتھر دھوپ کی روشنی پڑنے سے ایک عجیب سی چمک دے رہا تھا جو معیز کی آنکھوں میں سیدھی اتر گئی۔ یہ کوئی عام بازار میں بکنے والی سستی انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ اس کی تراش خراش اور اس پر بنا ہوا مخصوص ڈیزائن ایسا تھا جو دنیا میں کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی معیز کے دماغ میں گویا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے جسم کا سارا خون ایک لمحے کے لیے جم سا گیا۔ اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ انگوٹھی کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ بالکل وہی انگوٹھی تھی جو آج سے ٹھیک 10 سال پہلے اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے سنارے سے بنوائی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنی محنت اور کس قدر شوق سے وہ قیمتی سبز پتھر پسند کیا تھا اور اس پر اپنی مرضی کا نقش و نگار بنوایا تھا۔
10 سال پرانی وہ بھیانک اور تلخ یادیں جو اس نے اپنے دماغ کے کسی تاریک ترین کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دی تھیں، وہ سب ایک جھٹکے میں کسی تیز آندھی کی طرح اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ اسے وہ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا کہ اس نے یہ انگوٹھی کسے پہنائی تھی اور اس کے بعد کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ اس کے ماتھے پر بند گاڑی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں یک دم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ ایک گہرے سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا، جہاں اسے اپنے ارد گرد کے شور اور ہنگامے کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کا دماغ اس ناقابل یقین اور ہولناک حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا کہ وہ انگوٹھی جو 10 سال پہلے ایک انتہائی خاص انسان کے پاس تھی، آج سڑک پر بھیک مانگنے والی اس قدر خستہ حال اور غریب عورت کی انگلی میں کیسے موجود ہے۔ اس نے بے تابی اور شدید اضطراب کے عالم میں اپنا چہرہ دوبارہ اس عورت کی طرف موڑا تاکہ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس کالے نقاب کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے کو دیکھ سکے اور اس راز کو جان سکے جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور اس عورت کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے اور یہ انگوٹھی اس تک کیسے پہنچی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا۔ وہ چونک گیا، مگر تبھی سگنل کھلا اور پیچھے کھڑی گاڑیوں کا ایک طوفان جیسے معیز پر امڑ آیا۔ ہر طرف سے سواریوں کے تیز اور کان پھاڑ دینے والے شور نے اسے اپنے حواس میں واپس لایا۔ اس کے پیچھے کھڑے لوگ غصے سے چیخ رہے تھے اور اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہے تھے۔ معیز کا دل کر رہا تھا کہ وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے بھاگے، مگر سڑک پر اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ اس کے لیے دروازہ کھولنا بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ مجبوراً اسے بوجھل دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی سواری کو آگے بڑھانا پڑا، مگر اس کی نظریں مسلسل گاڑی کے شیشے میں اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اب اس بے ہنگم ہجوم میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر جا کر اپنی گاڑی کو سڑک کے کنارے پر بے ترتیبی سے روکا اور دروازہ کھول کر پاگلوں کی طرح واپس اسی چوراہے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ لوگوں سے ٹکراتا ہوا گرتا پڑتا اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اس کالے نقاب والی عورت کو دیکھا تھا، مگر وہاں اب صرف دھول مٹی اور گاڑیاں تھیں۔ وہ عورت جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ معیز نے وہاں موجود دکانداروں اور ریڑھی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کا دماغ اس سبز انگوٹھی کے گرد گھوم رہا تھا جو اس نے 10 سال پہلے اپنی منگیتر سارا کے لیے خریدی تھی۔ سارا جو اس کی زندگی کا مرکز تھی اور جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر شادی سے چند دن پہلے وہ اچانک ایک شام گھر سے نکلی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ سب نے اسے بہت ڈھونڈا اور آخرکار اسے مردہ سمجھ کر صبر کر لیا گیا، مگر آج اس انگوٹھی نے معیز کے اندر امید اور خوف کی ایک ایسی جنگ چھیڑ دی تھی جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔
اس دن کے بعد سے معیز نے اپنا سارا کاروبار اور کام کاج چھوڑ دیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اسی چوراہے پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور شام تک اس چل چلاتی دھوپ میں ہر مانگنے والے کو غور سے دیکھتا۔ اس کی آنکھیں نیند کو ترس گئی تھیں اور اس کا حلیہ کسی دیوانے جیسا ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر وہ عورت اسے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ مایوسی کے گہرے گڑھے میں گرتا جا رہا تھا اور اسے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ سبز انگوٹھی اس کی نظروں کا دھوکہ تھا، مگر اس کے دل کا ایک کونا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے شہر کے تمام مزاروں، غریب بستیوں اور ہسپتالوں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور اس کے کانوں میں ہر وقت اس عورت کی خاموشی اور اس انگوٹھی کی چمک گردش کرتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایک وہم کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، مگر معیز کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے صرف وہ سبز پتھر اور وہ میلا ہاتھ یاد تھا جو اس کی گاڑی کے اندر آیا تھا اور جسے اس نے انتہائی بے دردی اور تکبر کے ساتھ جھڑک دیا تھا۔ اس جھڑکنے کا احساس اب اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ خود کو کوستا تھا کہ اگر اس دن اس نے اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کر اس عورت کی بات سن لی ہوتی یا کم از کم اسے کچھ پیسے دینے کے بہانے روک لیا ہوتا تو شاید آج وہ اس کرب سے نہ گزر رہا ہوتا۔ ایک رات جب شدید سردی اور دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سڑکیں بالکل سنسان ہو چکی تھیں، معیز معمول کے مطابق اسی چوراہے پر کھڑا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف ایک کھمبے کے نیچے بیٹھے ایک سائے پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ وہی کالی چادر اور وہی بوسیدہ نقاب تھا۔ معیز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے اپنے قدموں کو نہایت احتیاط سے اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچتا، وہ عورت اٹھی اور ایک تنگ اور تاریک گلی کی طرف چل پڑی۔ معیز نے اپنا فاصلہ برقرار رکھا اور خاموشی سے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ گلی شہر کے ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہی تھی جو کچی آبادی اور جرائم پیشہ افراد کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ وہاں کی گلیاں اس قدر تنگ اور بدبودار تھیں کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ ہر طرف کچرے کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہڑ بنے ہوئے تھے۔ آوارہ کتے اندھیرے میں بھونک رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ معیز کا دل خوف اور الجھن سے کانپ رہا تھا، مگر وہ اس راز کو جاننے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا تاکہ اس کے جوتوں کی آہٹ سے وہ عورت چوکنا نہ ہو جائے۔ راستے میں کئی بار اس کا پاؤں کیچڑ اور گندگی میں سنا، مگر اس نے اپنی پوری توجہ اس کالے سائے پر مرکوز رکھی جو اندھیرے میں بمشکل نظر آ رہا تھا۔ وہ عورت چلتے چلتے ایک پرانے اور کھنڈر نما مکان کے سامنے رکی اور اس کا ٹوٹا ہوا لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ یہ مکان باہر سے بالکل ویران لگ رہا تھا، مگر اندر سے ہلکی سی روشنی اور کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معیز بھی دبے قدموں اس مکان کے قریب پہنچا اور اس کی ایک خستہ حال کھڑکی کی دراڑ سے اندر جھانکنے لگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر
معیز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی جان خشک ہو گئی۔ اندر ایک کچے صحن میں آگ جل رہی تھی اور کچھ نہایت ہی خطرناک اور وحشتناک حلیے والے آدمی چار پائیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر درندگی اور ظلم کی داستانیں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے اور وہ نشے میں دھت لگ رہے تھے۔ وہ عورت ان کے سامنے خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک نہایت موٹے اور بد شکل آدمی نے اٹھ کر اس عورت کے ہاتھ سے پیسوں والی تھیلی چھینی اور رقم گننا شروع کر دی۔ پیسے کم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زوردار تھپڑ اس عورت کے منہ پر مارا اور غصے سے چلایا کہ آج وہ اتنے کم پیسے کیوں لائی ہے۔ وہ ظالم اسے بری طرح کوس رہا تھا اور اسے مزید اذیت ناک سزائیں دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ عورت درد سے کراہ رہی تھی مگر اس کے منہ سے کوئی حرف شکایت یا معافی کی التجا نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بس اپنے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس ظالم آدمی کا غصہ کم نہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کے سر سے وہ کالی چادر اور چہرے کا نقاب بے دردی سے نوچ ڈالا۔ آگ کی روشنی جب اس عورت کے چہرے پر پڑی تو معیز نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ وہ کوئی عام بھکارن نہیں تھی بلکہ اس کی محبت اور اس کی منگیتر سارا تھی، جس کی تلاش میں اس نے اپنی زندگی کے 10 سال برباد کر دیے تھے۔ مگر سارا کا وہ چہرہ جو کبھی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا اب مکمل طور پر جھلس چکا تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد اب ایک خوفناک اور ڈراؤنے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ کی بینائی بھی شاید اس ظلم کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی اور اس کے پورے چہرے پر تیزابی مادے کے گہرے اور ناقابل برداشت داغ تھے۔ ان ظالموں کے گروہ نے سارا کو 10 سال پہلے اس کی شادی سے کچھ دن قبل غائب کر لیا تھا، اور جب انہیں اس کے گھر والوں سے مطلوبہ بھاری رقم نہ مل سکی تو انہوں نے اپنے غصے اور درندگی کا نشانہ سارا کو بنایا۔ انہوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر جلانے والا مادہ پھینک کر اس کی ساری پہچان مٹا دی اور پھر اسے اس بھیک مانگنے والے گروہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی معذوری اور خوفناک شکل کو استعمال کر کے سڑکوں پر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹیں اور ان کے لیے حرام کی کمائی اکٹھی کریں۔ سارا گزشتہ 10 سالوں سے ایک قیدی اور جانوروں جیسی غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اور ہر روز ان درندوں کے جسمانی اور ذہنی ظلم کا نشانہ بنتی تھی۔ وہ دن بھر چلچلاتی دھوپ میں سڑکوں پر بھوکی پیاسی دھکے کھاتی اور رات کو ان ظالموں کی مار پیٹ برداشت کرتی، مگر اس نے اس سبز انگوٹھی کو کسی نہ کسی طرح ان درندوں کی نظروں سے بچا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ انگوٹھی اس کی اندھیر زندگی میں روشنی کی واحد کرن تھی اور معیز کی محبت کی آخری نشانی تھی، جسے وہ ہر پل اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ یہ سارا بھیانک اور تلخ راز معیز کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا اور اس کا خون
غصے اور انتقام کی آگ میں ابل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے اور ان سب درندوں کو اپنے ننگے ہاتھوں سے چیر پھاڑ دے، ان کی بوٹیاں نوچ لے اور ان کو اس تکلیف کا ذائقہ چکھائے جو انہوں نے اس کی معصوم سارہ کو دی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلا اور نہتا ان مسلح اور خطرناک ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے جذبات میں آ کر کوئی بے وقوفی کی تو وہ سارہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس لیے اس نے ہوش مندی اور عقل سے کام لیا۔ وہ کھڑکی سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں چھپ کر اپنے پاس موجود رابطے کے آلے سے محکمے کے اہلکاروں اور قانون کے رکھوالوں کو اطلاع دی۔ اس نے انتہائی گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی آواز میں انہیں اس کچی آبادی اور اس کھنڈر کا پورا پتہ سمجھایا اور انہیں بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑا جرائم پیشہ گروہ چھپا بیٹھا ہے۔ رابطے کے بعد وہ دوبارہ اسی دراڑ کے پاس آ کر بے چینی اور اضطراب سے کھڑا ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اندر سارہ ابھی تک زمین پر بیٹھی خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہی تھی اور وہ ظالم اس پر مسلسل چیخ رہے تھے۔ معیز کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتا تاکہ اس کے اندر کا ابال کسی چیخ کی صورت میں باہر نہ جائے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی سارہ، جس کے لیے اس نے محلوں کے خواب سجے تھے، آج خاک پر بیٹھی ایک معمولی سی بھکارن سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس اڑ کر سارہ کے پاس پہنچ جائے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ کچھ ہی دیر میں باہر سے کئی گاڑیوں کے رکنے کی تیز آوازیں آئیں اور قانون کے رکھوالوں کی ایک بہت بڑی نفری نے اس مکان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ظالم آدمی کچھ سمجھ پاتے یا سنبھل پاتے، اہلکاروں نے ایک زوردار دھکے سے اس خستہ حال دروازے کو توڑ دیا اور اندر گھس گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک زبردست اور خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ان درندوں نے مزاحمت کرنے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اہلکاروں نے انہیں چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ ان پر لاٹھیوں کی بارش کی گئی اور ان سب کو زمین پر گرا کر ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں۔ معیز جو باہر بے تابی سے کھڑا تھا، بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور سیدھا اس کونے کی طرف دوڑا جہاں سارہ اس اچانک ہنگامے اور شور و غل سے ڈر کر دبک گئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی اور اپنے جلے ہوئے خوفناک چہرے کو اپنے ہاتھوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی کوئی نیا عذاب ہے جو اس پر نازل ہوا ہے۔ معیز جب اس کے پاس پہنچا تو اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے نہایت محبت اور نرمی سے سارہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ پکڑے اور انہیں اس کے چہرے سے ہٹایا۔ سارہ نے جب اپنے سامنے معیز کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین حیرت اور صدمہ امڈ آیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور اپنے بدصورت چہرے کو اس کی نظروں سے بچانے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب معیز کبھی اس بد شکل عورت کو قبول نہیں کرے گا، مگر معیز نے اسے پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سارہ کو اپنے سینے سے لگا لیا
سارا کی برسوں کی رکی ہوئی سسکیاں اور آنسو ایک سیلاب کی طرح بہہ نکلے اور اس نے اپنا سر معیز کے کندھے پر رکھ کر اس طرح رونا شروع کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا ہے۔ معیز نے اس کا وہ نحیف اور وہ کمزور ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا جس کی درمیانی انگلی میں وہ سبز انگوٹھی موجود تھی جو آج بھی اتنی ہی چمکدار تھی جتنی 10 سال پہلے تھی۔ اس نے اس انگوٹھی اور اس میلے ہاتھ پر اپنے پیار اور عقیدت کا بوسہ دیا۔ معیز نے سارا کی خوف زدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مکمل یقین دلایا کہ وہ اس سے آج بھی اتنی ہی شدت سے محبت کرتا ہے جتنی 10 سال پہلے کرتا تھا، اور اس کا یہ جھلسا ہوا چہرہ اور یہ غربت اس کی سچی محبت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں لا سکتی۔ اس نے ان ظالموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اپنی ساری دولت اور طاقت لگا کر ان درندوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائے گا تاکہ وہ دوبارہ کسی معصوم کی زندگی تباہ نہ کر سکیں۔ وہ قانون کے رکھوالوں کی مدد سے سارا کو نہایت عزت اور احترام اور پروٹوکول کے ساتھ اس تاریک اور غلیظ کھنڈر سے نکال کر اپنے شاندار اور پرتعیش گھر لے آیا، جہاں اس نے اپنے 10 سال پرانے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اس نے دنیا کی باتوں اور معاشرے کے طعنوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ کیے بغیر سارا کو اپنی شریک حیات بنا لیا اور اس کی ٹوٹی ہوئی اور زخمی روح کو اپنے بے پناہ پیار، خلوص اور نگاہ داشت سے ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا۔ اس نے سارا کی ہر ممکن طبی مدد کی، مگر اس سے زیادہ اس نے اسے وہ روحانی سکون دیا جس کی وہ 10 سالوں سے پیاسی تھی۔ اس طرح سارا کی اذیتوں اور اندھیروں بھری رات کا بالآخر ایک خوبصورت صبح پر خاتمہ ہوا اور معیز کی زندگی کی ادھوری اور دردناک کہانی ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔